إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تفسیر کبیر سے درس کی سیریز کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں حزب سابق میرے ساتھ شریک ہیں محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب۔ محترم مولانا صاحب کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ گزشتہ پروگرام میں اس آیت کی تشریح چل رہی تھی کہ منافقین کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنو یقیناً یہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں مگر وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں منافقوں کے اس قول سے کہ انما نحن مصلحون، اس طرف اشارہ تھا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، مگر وہ لوگ جن کو سچا مسلمان کہا جاتا ہے فساد کرتے ہیں، کیونکہ انما حصر کے لیے آتا ہے، اور جب کوئی شخص کہے کہ میں ہی ایسا ہوں تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ میرے سوا دوسرے لوگ ایسے نہیں ہیں۔ پس ان کے جواب میں قرآن کریم میں ایسا ہی فقرہ استعمال فرمایا الا انہم هم المفسدون، یعنی سننے والے سن چھوڑیں کہ منافق ہی تو فساد کرنے والے ہیں اور الزام دوسروں پر لگاتے ہیں۔ پہلے ثابت کیا جا چکا ہے کہ منافق قسم قسم کے فساد کرتے تھے مگر اپنے مفسدانہ اعمال کی کوئی نہ کوئی نیک توجیہ پیش کر دیا کرتے تھے، لیکن نیک توجیہ برے کام کو اچھا نہیں بنا دیتی۔ اگر کوئی شخص کسی جماعت کے نظام یا عقیدہ سے خوش نہ ہو تو اس کا فرض ہوتا ہے کہ اس سے جدا ہو جائے، نہ کہ اس میں رہ کر اس میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اس آیت کے آخر میں منافقوں کے اندر شعور کی کمی بتائی ہے، کیونکہ نفاق دل سے تعلق رکھتا ہے اور قوت شعور سے ہی امن کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر منافق ظاہری توجیہوں کی بجائے اپنے دلوں کو پڑھنے کی کوشش کریں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کے اعمال اصلاح کے خیال سے نہیں بلکہ بزدلی اور جماعت سے اختلاف رکھنے کے باعث ہے، اور اس طرح ان کی اپنی بیماری کا علم ہو جائے گا، مگر وہ اپنے دل کے خیالات کو بھی صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس طرح دوسروں کو دھوکہ دینے کی بجائے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کے آگے پھر حضور نے اگلی آیت کی تشریح اور وضاحت بیان فرمائی ہے، جس کے الفاظ اس طرح ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب انہیں کہا جائے کہ اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ سنو یقیناً یہی لوگ بیوقوف ہیں مگر اس حقیقت کو جانتے نہیں۔ چنانچہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں گو اس آیت میں صیغہ مجہول کا استعمال کیا گیا ہے، مگر گزشتہ آیات کو دیکھتے ہوئے کہنے والے مسلمان ہی معلوم ہوتے ہیں، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان ان منافقوں سے کہتے ہیں کہ جس طرح دوسرے شریف آدمی ایمان لائے ہیں اور اپنے عہد کے پکے ہیں تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ، یہ کیا کہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر، دل میں کچھ اور زبان میں کچھ، تو منافق اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی طرح ایمان لانے کا تم ہم کو مشورہ دیتے ہو وہ تو کم عقل ہیں اور اپنی جانوں اور مالوں کو بے دریغ لٹا رہے ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم بھی ان کی طرح بے عقل ہو جائیں؟ ایک مٹھی بھر آدمی ہے اور ساری دنیا سے مقابلہ شروع کر رکھا ہے، ان کو چاہیے تھا کہ سمجھ سے کام لیتے اور سب سے تعلقات بنا رکھتے جس طرح ہم سب سے تعلقات بنا کر رکھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں آگے حل لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ سفیہن جس کی جمع سفہاء ہے، صفحہ سے نکلا ہے،
اور اس کے معنی قلت عقل کے بھی ہوتے ہیں اور بے دریغ اپنے اموال کو لٹانے کے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی یہ محاورہ استعمال ہوا ہے، چنانچہ آتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، سورہ نساء، اپنے مال ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دو جو ان کو خرچ کرنا نہ جانتے ہوں اور ان کو ضائع کر دیں۔ منافقوں کا مسلمانوں کو سفہاء کہنا انہی معنوں میں ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ نہ اپنی جانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں نہ اپنے مالوں کی، اور یوں ہی بے سوچے سمجھے اپنی جانیں ضائع کر رہے ہیں اور مال لٹا رہے ہیں۔ لیکن ہم ہوشیار ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی بنا کر رکھتے ہیں اور کفار سے بھی، اس طرح ہم دونوں طرف کے خطروں سے محفوظ ہیں۔ منافقوں کا یہ اعتراض قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی وضاحت سے بیان ہوا ہے، چنانچہ آتا ہے کہ منافق اپنے ہم وطنوں سے کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، سورہ منافقون۔ یہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں ان پر خوامخواہ اپنے مال نہ خرچ کرو تاکہ یہ پراگندہ ہو جائیں اور تم اس وبال سے محفوظ ہو جاؤ۔ اسی طرح آتا ہے الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، سورہ توبہ۔ یعنی منافق لوگ ان پر بھی ہنسی اڑاتے ہیں جو صاحب توفیق ہو کر بڑھ بڑھ کر چندے دیتے ہیں، اور ان پر بھی جو صاحب توفیق نہیں اور جو کچھ تھوڑا سامان ان کے پاس ہوتا ہے حاضر کر دیتے ہیں۔ گویا ان کو دونوں پر اعتراض تھا۔ جو صاحب استطاعت تھے انہیں کہتے تھے کہ دیکھو کیسے ریاکار ہیں، اپنے مال شہرت کی خاطر لٹاتے ہیں۔ جو غریب تھے ان پر ہنستے تھے کہ کیسے بیوقوف ہیں، کھانے کو ملتا نہیں اور چندے دیے جاتے ہیں۔ جانوں کے اسراف کے بارے میں بھی ان کا اعتراض تھا، چنانچہ جنگ کا ذکر اور دشمنوں کے غلبہ کا اور کثرت کا ذکر کر کے فرماتا ہے کہ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، سورہ انفال۔ یعنی منافق اور جن کے دلوں میں مرض ہے کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے، یعنی دین میں جو وعدے ترقی کے مذکور ہیں ان سے دھوکہ کھا کر اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے اور جانیں قربان کرتے چلے جاتے ہیں اور انجام کو نہیں دیکھتے۔ حضور آگے فرماتے ہیں غرض صفیحن سے مراد منافقوں کی یہ ہے کہ مسلمان اپنی جانوں اور مالوں کو بے سوچے سمجھے برباد کر رہے ہیں، اور ہم اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے مالوں کو بچا رہے ہیں۔ یہ اعتراض ہمیشہ بڑھنے والی قوموں پر ہوتا ہے۔ جب بھی خدا تعالیٰ کسی قوم کو بڑھانا چاہتا ہے ایسے ہی حالات میں بڑھاتا ہے کہ باوجود اس کے کہ جو قوم کمزور اور بے سامان ہوتی ہے وہ اسے بے دریغ قربانی کا حکم دیتا ہے، جو منافقوں اور دشمنوں کی نظر میں ایک لغو فعل نظر آتا ہے، کیونکہ وہ قربانی کی قیمت نہیں جانتے۔ ہاں جب کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو ان کی اولاد کہتی ہے کہ یہ کامیابی غیر معمولی نہیں، اس کا سبب یہ تھا کہ مومن قربانی کرتے تھے اور ان کے مخالف غافل تھے۔ گویا پہلے ان کے آباء اور رنگ کا اعتراض کرتے ہیں اور اولاد بالکل الٹ قسم کے اعتراض شروع کر دیتی ہے۔ چنانچہ اسلام کی ابتدا میں تو یہ اعتراض کیا گیا کہ مسلمان تو بیوقوف ہیں، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کو ضائع کر رہے ہیں اور ایسے طور پر خرچ کر رہے ہیں کہ نتیجہ کچھ نہ نکلے گا، یوں ہی اپنے مذہب کے جھوٹے وعدوں کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ مگر جب اسلام کو غلبہ مل گیا تو اب ان کی اولاد یا ان کے اضلال یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی ترقی کوئی معجزانہ ترقی نہ تھی، عربوں اور ایرانیوں اور رومیوں کے اخلاق تباہ ہو گئے تھے اور ان میں قوم کی خاطر قربانی کا جذبہ نہ رہا تھا، اس لیے مسلمان غالب آ گئے۔ سچ ہے جب انسان سچائی کو چھوڑتا ہے تو کسی ایک مقام پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اسے بار بار اپنی جگہ بدلنی پڑتی ہے۔ بھلا کوئی سوچے کہ اگر مسلمانوں کے اندر ایسی ہی کوئی غیر معمولی طاقت موجود تھی اور ان کے مد مقابل ایسے ہی کمزور تھے تو اندرونی منافق اور بیرونی دشمن ان کی قربانیوں کو اسراف اور ان کے ارادوں کو جنون کیوں قرار دے رہے تھے؟ یہ آگے حضور اسی تسلسل میں فرماتے ہیں باقی رہا یہ کہ بعض اسباب ان کی تائید میں پیدا ہو گئے تو یہ معجزانہ غلبہ کے خلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی خبر دیتا ہے تو اس کی تائید میں سامان بھی پیدا کر دیتا ہے، مگر وہ سامان مومنوں کی کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتے۔
آخر عربوں، ایرانیوں اور رومیوں کو سچی قربانیوں سے مسلمانوں نے تو محروم نہ کیا تھا۔ پھر یہ بھی تو دیکھنا چاہیے دونوں فریق کی طاقت کی باہمی نسبت کیا تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں، رومیوں اور ایرانیوں سے سچی قربانی کی روح چھین لی، مگر جس حد تک انہوں نے طاقت خرچ کی مسلمانوں میں، تو اس کے مقابلہ کی بھی ظاہر حالت میں طاقت نہ تھی، پھر وہ کیوں کر غالب آئے۔ منافق کی اس حالت کا کہ وہ کفار کے مقابلے کو نادانی سمجھتے تھے ایک اور آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، یعنی ان منافقوں کا حال جن کے دلوں میں بیماری ہے، تم دیکھتے ہو کس طرح مخالفین اسلام میں بھاگ کر گھستے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اس سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انجام کیسا برا ہوگا۔ بس قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کے سامان پیدا کرے یا کوئی اور ایسا امر ظاہر کر دے کہ منافق ان خدشات کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں شرمندہ ہو جائیں۔ حضور فرماتے ہیں اصل بات یہ کہ فتح تو بہادروں اور قربانی کرنے والوں کا حق ہوتا ہے، اور مومن دنیا میں سب سے بہادر ہوتا ہے کیونکہ اس کی نظر آسمان کی طرف ہوتی ہے نہ کہ زمین پر۔ جو قوم بھی سچی قربانی سے ڈرتی ہے تباہ ہوتی ہے۔ جو اپنے مالوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں وہی انہیں ضائع کرتے ہیں، انہیں صحیح طور پر خرچ کرتے ہیں، ان کے مال ہزاروں گنے بڑھ کر واپس آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں آخر آیت میں فرمایا کہ اصل میں یہی لوگ اپنے اموال و جانوں کا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ نہ کفار نے فتح پائی ہے کہ ان کے ساتھ تعلق ان کے لیے مفید ثابت ہو، کیونکہ ان سے بگاڑ انہیں فائدہ پہنچا سکے، لیکن چونکہ یہ آئندہ کی بات ہے یہ جانتے نہیں، اور خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں کہ اس کی پیشگوئیوں کے ذریعے سے اس حقیقت کو سمجھ سکیں۔ حالانکہ اگر جانتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ یہ اس طریقے عمل سے اپنے مالوں اور جانوں کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں اس کی تشریح اس طرح فرمائی ہے، فرماتا ہے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، یعنی منافق لوگ اپنے مالوں اور اپنی اولادوں پر ناز کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ان کے مال بھی محفوظ ہے اور جانیں بھی، کیونکہ وہ اپنی اولادوں کو جہاد پر جانے نہیں دیتے، لیکن مسلمان ان کے اس فخر سے دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ گو بظاہر وہ مالدار ہیں اور بظاہر ان کی اولادیں گھروں میں آرام سے بسر کر رہی ہیں، لیکن خدا تعالیٰ انہیں ان کے مالوں اور ان کی اولاد کے ذریعے سے اس دنیا میں بھی عذاب دے گا، اور دنیا میں ذلیل ہو جانے کے بعد ایک دن کفر کی حالت میں یہ اس دنیا سے چل بسیں گے۔ حضور فرماتے ہیں یہ آیت منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول پر خوب صادق آتی ہے۔ وہ اپنی سب کوششوں کو نامراد ہوتے دیکھ کر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی دیکھ کر آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئے، اور اس کا بیٹا نہایت مخلص ثابت ہوا جو اس کے لیے مزید ذلت اور دکھ کا موجب تھا۔ یہ آگے حضور نے اس سے اگلی آیت کی وضاحت بیان فرمائی ہے، تفسیر بیان فرمائی ہے۔ اس کے الفاظ اس طرح ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اس رسول کو مانتے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے علیحدہ میں ملیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان سے ہنسی کر رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شیطان کے معنی اوپر حل لغات میں لکھے جا چکے ہیں۔ ہر شخص جو حق سے دور ہو یا بغض و کینہ سے جل رہا ہو یا سرکش اور باغی ہو شیطان کہلاتا ہے۔ اس آیت کے مضمون سے ظاہر ہے کہ شیطان کا لفظ قرآن کریم میں یقینی طور پر انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں شیاطین سے مراد کفار اور منافقین کے سردار ہیں جو کبر اور نخوت کے باعث خدا تعالیٰ کے دین سے دور اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے سے نفور رہتے تھے، اور وہ دوسرے زیر اثر لوگوں کو بھی صراط مستقیم کی طرف نہیں آنے دیتے تھے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، سورہ احزاب کی آیت ہے کہ اے ہمارے رب، ہم اپنے سرداروں اور بڑوں کے کہنے پر چلے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ یہی وہ لوگ تھے جو منافقوں کو اکسانے والے تھے اور مسلمانوں کی ترقیوں کو دیکھ کر جلتے اور حق سے دور تھے، مسلمانوں سے جھگڑتے رہتے اور ان کاموں میں مشغول تھے جو ان کی ہلاکت کا باعث تھے۔ شیطان سے یہاں ابلیس مراد لینا صحیح نہیں، اور نہ اس لفظ کے استعمال سے یہود اور مسیحیوں کے رؤسا کو گالی دی گئی ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں الراکب شیطان والراکبان الشیطانان والثلاثۃ رکب، یعنی سفر کی مصیبتوں کی صورت میں اکیلا سفر کرنے والا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، دو کا بھی یہی حال ہے، تین ہوں تو مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مسیحی معترضین مرقس باب 8 آیت 33 ملاحظہ کریں، پر اس نے پھر کے اور اپنے شاگردوں پر نگاہ کر کے پطرس پر جھنجلایا اور کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو۔ اسی طرح متی باب 3 آیت 33 ملاحظہ ہو، جہاں مسیح نے اپنی مخالف فقیہیوں اور فریسیوں کو کہا ہے اے سانپو اور اے سانپ کے بچوں، تم جہنم کے عذاب سے کیوں کر بھاگو گے۔ نیز متی باب 3 آیت 7 بھی ملاحظہ ہو، جہاں لکھا ہے پر جب اس نے دیکھا کہ بہت سے فریسی اور صدوقی بپتسمہ پانے کو اس کے پاس آئے ہیں تو انہیں کہا کہ اے سانپوں کے بچوں، تمہیں آنے والے غضب سے بھاگنا کس نے سکھلایا ہے۔ انجیل میں ان حوالوں کی موجودگی کے باوجود مسیحیوں کا شیطان کے لفظ پر اعتراض کرنا، جو گالی کے طور پر نہیں بلکہ محض ایک حقیقت کے اظہار کے لیے عربی محاورہ کے مطابق استعمال ہوا ہے، سخت تعجب انگیز ہے۔ حضور آگے فرماتے ہیں شیطان کے جو معنی میں نے کیے ہیں وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اکابر علماء سے بھی ثابت ہیں۔ ابن جریر حضرت ابن عباس کی روایت نقل کرتے ہیں کہ اذا خلوا الی شیاطینہم من الیہود الذین یأمرونہم بالتکذیب، یعنی شیاطین سے منافقوں کے دوست یہود مراد ہیں جو انہیں تکذیب اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ابن جریر قتادہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اذا خلوا الی شیاطینہم کے معنی ہیں اخوانہم من المشرکین، یعنی ان کے مشرک بھائی۔ اسی طرح ابن جریر مجاہد کا قول نقل کرتے ہیں اصحابہم من المنافقین والمشرکین، یعنی ان کے منافق اور مشرک دوست۔ اسی طرح ابن جریر نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ شیاطین سے مراد رؤوسہم فی الکفر، یعنی ان کے کافر سردار مراد ہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں مستہزئون بصیغہ اسم فاعل جو دوام اور ہمیشگی کا فائدہ دیتا ہے، منافق یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے جب بھی ملتے ہیں استہزاء کے طور پر ہی ملتے ہیں۔ آگے حضور اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ انہیں ان کی ہنسی کی سزا دے گا اور انہیں ان کی سرکشیوں میں بہکتے ہوئے چھوڑ دے گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء کرے گا کہ یہ معنی نہیں کہ جیسا کہ بعض معترضین قرآن کریم نے سمجھا ہے کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کا خدا استہزاء کرتا ہے، بلکہ اس جگہ جزائے جرم کے لیے جرم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو عربی زبان کا عام قاعدہ ہے اور قرآن کریم میں مستعمل ہے، اور مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے استہزاء کی انہیں سزا دے گا۔ آگے حضور فرماتے ہیں قرآن کریم کی تعلیم اس بارے میں صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ استہزاء سے کام نہیں لیتا، چنانچہ اسی سورہ میں رکو نمبر 8 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں فرمایا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے شرک کی عادت کو چھڑانے کے لیے خاص گائے قربان کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے جواب دیا اتتخذنا ہزوا، کہ کیا آپ ہم سے ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب نقل کیا گیا ہے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ جاہلوں میں سے شامل ہو جاؤں، یعنی استہزاء کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، اور میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ جاہل نہ بنوں،
میں کس طرح استہزاء کر سکتا ہوں؟ بس جس پاک ہستی کی مدد سے بندے استہزاء سے بچتے ہیں، اس کی طرف استہزاء کی نسبت قرآنی تعلیم کے مطابق کس طرح جائز ہو سکتی ہے؟ حضور آگے فرماتے ہیں، علاوہ ازیں استہزاء جھوٹ کو کہتے ہیں، انہیں کہا کچھ جائے اور دل میں کچھ اور مراد ہو، اور اس سے مخاطب کی تذلیل مراد ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت قرآن کریم میں آتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، یعنی اللہ تعالیٰ سے سچا اور کون ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہنسی مذاق کرنے والا شخص لگو گو ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام قرآن کریم حکیم رکھتا ہے، یعنی جس کی ہر بات میں حکمت پوشیدہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی نسبت استہزاء کا لفظ محض ان معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ وہ منافقوں کو ان کے استہزاء کی سزا دے گا۔ ان معنوں کے علاوہ یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت جو لفظ استعمال ہوا وہ ان معنی سے جدا ہوتا ہے جو بندہ کی نسبت استعمال ہونے کی صورت میں اس میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت بولنے کا لفظ بولا جائے تو یہ معنی نہیں کہ اس کی زبان ہے اور ہونٹ ہیں جن کو اس نے ہلایا، بلکہ صرف یہ معنی ہے کہ بولنے کا جو نتیجہ ہوتا ہے، یعنی الفاظ کا پیدا ہونا، وہ اس نے اپنی قدرت سے پیدا کر دیا۔ اللہ کی نسبت آتا ہے لیس کمثلہ شیء، بس اس تعویل کے روح سے اللہ تعالیٰ کے استہزاء کرنے کے یہ معنی ہوں گے کہ استہزاء کا نتیجہ اس نے ان کے حق میں پیدا کر دیا، یعنی انہیں ذلیل کر دیا اور لوگوں کی نظروں میں قابل مضحکہ بنا دیا۔ مزید وضاحت بیان کرتے ہوئے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جو منافقین مومنوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اور کفار کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم ہنسی کرنے والے ہیں، اس بات میں بھی دراصل ایک لطیف نقطہ ہمیں نظر آتا ہے۔ چنانچہ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ لطیفہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مومنوں کے سامنے منافقوں نے یہ کہا کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اور کفار کے سامنے یہ کہ ہم ہنسی کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی فطرت کی شہادت ہے کہ مومن کیسے ہیں اور کافر کیسے ہیں۔ مومنوں کی نسبت وہ جانتے تھے کہ کافروں سے ہنسی کرنے کا عذر بھی قبول نہ کریں گے اور اسے بھی برا منائیں گے، اس لیے ان کے سامنے اصلاح کا عذر پیش کیا۔ مگر کافروں کی نسبت سمجھتے تھے کہ ان میں تقوی نہیں، ہمارے استہزاء کے عذر پر برا نہ منائیں گے، بلکہ بوجہ عداوت خود بھی اسے پسند کریں گے اور خوب خوش ہوں گے کہ ہمارے ساتھیوں نے مسلمانوں کو بے وقوف بنایا۔ منافقوں کی یہ بے ساختہ شہادت مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق اور کفار کی تقوی سے دوری کی عجیب مؤثر شہادت ہے۔ مزید حضور فرماتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، یمد مدن سے نکلا ہے جس کے معنی مہلت دینے کے ہیں۔ صاحب تفسیر روح المعانی زجاج اور ابن کیسان نے بھی یہی معنی کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، سورہ انعام رکوع 13 میں فرمایا نظرہم فی طغیانہم یعمہون، جس سے مہلت دینے کے معنوں کی تائید ہوتی ہے۔ پس اس آیت کے یہ معنی ہوئے کہ باوجود ان کی شرارتوں کے خدا تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے کہ وہ سنبھل جائیں، مگر وہ طغیان میں بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کفار کو طغیان میں زیادہ کرتا ہے، اس بات کو سورہ فاطر میں خوب حل کر دیا ہے۔ مہلت گمراہ کرنے کے لیے نہیں دی جاتی، بلکہ اس لیے کہ جو چاہیں اس عرصہ میں توبہ کر لیں، جیسا کہ فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، یعنی کیا ہم نے تم کو اس قدر عمر نہ دی تھی کہ جس میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ لیتا ہے اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آ گئے، مگر تم نے نہ ڈھیل سے فائدہ اٹھایا نہ نذیر سے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مہلت جو کفار کو ملتی ہے وہ گمراہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہدایت پانے کے لیے ملتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں یعمہون، عمہ سے نکلا ہے جو رستہ میں علامات اور نشانات نہ ہونے کو کہتے ہیں، اور اس کے 3 معنی مستعمل ہیں: متحیر حیران ہونا، رشد سے اندھا ہونا، سر نیچے کر لینا، اور جو آگے سے آ رہا ہو اسے نہ دیکھنا۔ یہاں یہ مراد ہے کہ منافقین جن شرارتوں میں پڑے ہوئے ہیں بلا سوچے سمجھے انہی میں بڑھتے جاتے ہیں۔ جی آگے حضور اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین،
اس آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کر لیا، بس ان کا سودا نفع مند نہیں ہوا اور انہوں نے ہدایت نہیں پائی۔ اس میں حضور اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ کے معنی بیان فرماتے ہیں کہ اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ ان لوگوں نے ہدایت دے کر گمراہی کو خرید لیا، دوسرے معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کے سامنے ہدایت اور ضلالت دونوں پیش کی گئی تھیں، انہوں نے ضلالت اختیار کر لی اور ہدایت ترک کر دی۔ پہلے معنوں کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو فطرت صحیح عطا کی ہے اور اسے بہترین قوا دیے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین طاقتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اسے اعلیٰ سے اعلیٰ قوا دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی یا اپنے والدین کی خرابیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے فطرت صحیح اور پاک قوا سے محروم ہو جاتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، کہ بچہ تو فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے مگر اس کے والدین اس کے بچپن سے فائدہ اٹھا کر اسے اپنے دین پر کر لیتے ہیں اور اسے یہودی یا مجوسی یا عیسائی بنا لیتے ہیں، گویا وہ ان کی فطرتی ہدایت کو قربان کر دیتے ہیں اور اس کے بدلہ میں اسے گمراہی خرید دیتے ہیں، یا پھر وہ بڑا ہو کر خود اپنی اچھی طاقتوں کو برے طریق پر استعمال کر کے خراب کر لیتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اسے جرت عطا کی تو بجائے اس کے کہ وہ اس سے کسی کی مدد کرے وہ ظلم کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح اور اچھے جوہر جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے ہیں برے استعمال کی وجہ سے ضائع کر دیتا ہے۔ بس اس جگہ ہدایت سے وہ فطرتی نیک طاقتیں مراد ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، اور اشتراء کا مطلب یہ ہے کہ شریر لوگ ان پاک قوا کو جو ان کی ترقی کے لیے ان کو دیے گئے تھے برے مواقع پر استعمال کر کے ان سے گمراہی اور ضلالت خرید لیتے ہیں اور دینی اور دنیاوی دونوں فائدوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے معنوں کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ایک طرف تو خدا تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی کے امتیاز کی مقدرت اور اختیار دیا ہے، اور دوسری طرف نبیوں کے ذریعے سے اس کے پاس نیکی کی تعلیم اور ہدایت بھیج دیتا ہے، مگر ساتھ ہی شیطان اپنی بری تعلیم اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے کام نہیں لیتے وہ خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں اور شیطان یا اس کے چیلوں کی پیش کی ہوئی گمراہی کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں، اس طرح ہدایت کو رد کر کے ضلالت کو اختیار کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں فما ربحت تجارتہم، چونکہ کفار نے ایک چیز چھوڑ دی اور دوسری اس کے بدلے میں لے لی اس لیے اس کا نام تجارت رکھا گیا۔ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے خیال میں ایک مفید تجارت کی ہے کہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نیک فطرت کو ترک کر کے بری باتوں کو اختیار کر لیا ہے، یا خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیم کو چھوڑ کر شیطانی باتوں کو اختیار کر لیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ بہت فائدہ اٹھائیں گے لیکن انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا بلکہ وہ نقصان اٹھائیں گے اور یہ سودا انہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ آگے حضور فرماتے ہیں وما کانوا مہتدین، اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ نتیجہ پہلے نتیجہ کے علاوہ ہے، اس میں بتایا ہے کہ ان کو صرف یہی نقصان نہیں ہوگا کہ وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور نقصان اٹھائیں گے، بلکہ اس کا نتیجہ یہ بھی نکلے گا وہ ہدایت سے محروم رہیں گے اور ان کی عاقبت بھی خراب ہوگی۔ آگے حضور فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر فعل کے دو نتیجے نکلتے ہیں، ایک نتیجہ تو اس فعل کے ساتھ ہی نکلتا ہے اور دوسرا اس کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ مثلا ایک انسان چوری کرتا ہے تو اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ وہ ذلیل ہو جاتا ہے اور پکڑا جاتا ہے اور قید ہوتا ہے، یا اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے یا کوئی اور سزا پاتا ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہدایت کے قبول کرنے کی قابلیت اس میں سے جاتی رہتی ہے اور وہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر نیکی کا نتیجہ اس کے ساتھ ہی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا اس کی نیکی کی وجہ سے اس کے اپنے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے
اور لوگوں میں اس کی عزت قائم ہو جاتی ہے اور وہ اسے اچھا خیال کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہدایت قبول کرنے کی قابلیت بڑھتی جاتی ہے اور وہ ہدایت میں ترقی کرتا جاتا ہے۔ وما کانوا مہتدین میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دوسرا نقصان انہیں یہ پہنچا کہ وہ ہدایت سے دور ہی دور ہوتے چلے گئے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ سیریز کا اگلا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔